ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے، جبکہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا جو کہ خدائی حکم بن کر آپ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے اپنے خواب اور خدا کے حکم کو ان الفاظ میں بیان کیا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کے تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں جواب دیا: اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے۔ اس قربانی کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ ازسر نو بنانے کا حکم ہوا، تو اس موقع پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں 9 جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا منظور فرمائی، اور بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بماہ پیارے اور معصوم اپنے فرزند اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس حکم میں حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر کروانی تھی، اس کے علاوہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بما بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں: ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے اور میں اسی کے حوالے کر کے تمہیں جا رہا ہوں۔ جس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنتے ہی کہا: مجھے اللہ کافی ہے اور میں اس کی ذات پر توکل کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا رستہ اختیار کیا اور جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ پورا ذکر ہم گزشتہ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں جہاں بھی کوئی حکم ملا تو فوراً اسے پورا کیا۔ البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔
اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آج بھی اہل مکہ پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرائے، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشو و نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کرو۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ کہنے والا یعنی خدا کہتا ہے، اے خلیل اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی، پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کی، تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ایزدی میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات کو یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کرو، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور اسماعیل کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو بھی لگائی۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے کو خوب تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان باپ بیٹے کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا، کیا تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ وہ اپنے دوست کے ہاں لے گئے ہیں۔ جس پر شیطان نے جواب دیا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور اپنے جواب کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر حکم الہی ایسا ہو تو دل و جان سے راضی ہوں، یہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے بھی ہوں تو پھر بھی خدا کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح کے وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو بھی میں خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر اب پہنچتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہیں وسوسہ دینے لگا، لیکن شیطان مردود کے پہنچتے ہی اللہ کے خلیل نے اسے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک تنبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زور سے کھینچنے کے باوجود چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر کوئی بال تک نہ کٹا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ آپ علیہ السلام کو یہ افسوس تھا کہ اللہ کے حکم میں تاخیر کر دی، لیکن اللہ نے چھری کو بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم تیرا حکم مانوں یا تیرے رب کا؟ تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے تو پھر پہاڑ سے ایک آواز آئی، تو پھر خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے فراق میں بہت پریشان تھے اور وہاں سے ہجرت کر جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ وہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی مہمان نواز تھے، ان کو ان کی بیوی کی گفتگو اور مہمانداری پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تنگ دستی کی بھی شکایت کر دی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر کو تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا یا نہیں، جس پر بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً بات کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ دروازے کی دہلیز سے مراد تو ہے، اور وہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے والد ہیں اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ عورت آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی پانی جو تیار تھا وہ حاضر کر دیا اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے۔ دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے مطابق 12 بیٹے تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار رہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام بشیامہ بتایا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 2 بہت مشہور گزرے ہیں، بنایوت اور کیدار، اور ان کا ذکر اکثر تورات میں پایا گیا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے اور کیدار کی اولاد اصحاب الراس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیے ہیں، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔
ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہیں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علماء نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے آخر پر یہ بات درج کرائی کہ حرم میں کعبہ کے قریب اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔